اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی سورہ انبیاء کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، سورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس ضمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے اسی حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں، اور لوگوں کے لیے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے مذاق بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم نہیں سوچتے بوجھتے جادو کی باتیں سنتے جاؤ گے؟ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، اور وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو باتیں یہ کافر لوگ خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان سے باخبر کر دیا جاتا تھا، اور وہ انہیں وہ باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ اس بات کو وہ لوگ جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے جو زمین اور آسمان میں کہی ہوئی ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ نشانے سے مراد معجزہ ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ نت نئے معجزوں کے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے ہی مطالبات کیے تھے، لیکن جب ان کی فرمائش کے مطابق معجزات دکھائے گئے تب بھی وہ ایمان نہیں لائے، جس کے نتیجے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے فرمائشی معجزے دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے فرمائشی معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کو ان کی فوری ہلاکت منظور نہیں ہے۔ نصیحت کا علم رکھنے والوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی اگر تمہیں خود پچھلے پیغمبروں کا علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ تمام انبیاء کرام انسانوں ہی میں سے آئے ہیں۔ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے ہی ذکر خیر کا سامان ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے جس کی براہ راست مخاطب تم عرب لوگ ہو، اور یہ تمہارے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام تم پر تمہاری زبان میں نازل فرمایا، اور اسے رہتی دنیا تک ساری قوموں میں تمہارا ذکر خیر جاری رہے گا۔ یہ بات ان سے طنز کے طور پر کہی گئی، مطلب یہ کہ جب تم اپنے عیش و عشرت میں منہمک تھے تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کیا حکم ہے۔ اب ذرا اپنے گھروں میں واپس جا کر دیکھو، شاید تمہارے نوکر چاکر تم سے تمہارا حکم پوچھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب نہ تمہیں اپنے گھروں کو کوئی نشان ملے گا،
نہ عیش و عشرت کا سامان، نہ ان نوکروں کا جو تمہارے احکام کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے گھروں کی زینت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآنی احکامات کو داخل فرما دے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔